بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب رسول اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حب رسول کے واقعات بڑے مشہور ہیں کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور تمامی صحابہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے، ساری کائنات سے زیادہ محبت جس شخصیت سے تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، یعنی آپ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ مجھے آپ محبوب نہیں ہیں۔ میری جان ہے۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، فقال له عمر فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ ہیں، لیکن اپنی ذات پر میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا، مجھے اپنی جان سے بہت محبت ہے، اپنے آپ سے بہت محبت ہے۔ اور حضرت عمر کے اس کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نفس سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک نہ ہو جائے کسی کو، تو آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ اب ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں کس سے محبت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی جیسی محبت ہونی چاہیے ایسی محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کس کی محبت ہم پر غالب ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا والوں کی، یار دوستوں کی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، اور ایسے اسباب کی، چیزوں کی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے؟ یہاں تو آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرما دیا کہ ساری کائنات سے زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے، تب آدمی جا کے مومن ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اب آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب آپ نے بات ارشاد فرما دی کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے فوراً فرمایا کہ جی ہاں، اب وہ محبت پیدا ہو گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب ایمان مکمل ہوا ہے عمر، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اعمال کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اور پھر بار بار اپنے گریبان میں جھانکتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اور اس کا پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی سے، انسان کے کردار سے، انسان کے زندگی گزارنے کے طور و طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس سے محبت ہے۔ اگر انگریزوں سے محبت ہے تو ان کا لباس پہنے گا، ان جیسی حرکتیں کرے گا، ان جیسی عادتیں اپنائے گا، ان کی طرح کھائے گا، پیے گا، ان کی طرح رہے گا، سہے گا، چلے گا۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہر ادا میں، ہر طور و طریقے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عظمت رسول، حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد نبوی میں تھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے دو شخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس پکڑ کر لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر آپ کے پاس آیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو یا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہاری پٹائی کرتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، آپ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حضرت عمر کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسجد نبوی میں زور سے بولتا تھا تو آپ اس کو بلا کے ڈانٹتے تھے۔ یہ دیکھو، یہاں یہ واقعہ آیا کہ آپ نے حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ کو آواز دے کے نہیں بلایا کہ صاحب ادھر آؤ، ذرا ان کو پکڑ کے لاؤ، دو لوگوں کی کیا باتیں کر رہے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے۔
پوری مسجد سر پہ اٹھا رکھی ہے، ایسے نہیں بولا۔ حضرت صاحب کو بلایا تو چھوٹی سی کنکری ماری، اگر بلائیں گے تو شور ہوگا، آواز پیدا ہوگی، تو اتنی آواز بھی نکالنا بے ادبی خیال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کنکری سے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور پھر ان دونوں کو مسجد سے باہر بلا کے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تو طائف شہر کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا اگر تم اس شہر یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہاری پٹائی لگاتا، تم اس شہر میں رہتے ہو، اتنا مبارک شہر تمہیں اللہ نے دیا ہے رہنے سہنے کے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آرام فرما رہے ہیں برابر میں، اور تم اس مسجد میں ان کی مسجد میں ان کے ادب اور احترام کا خیال رکھنے کے بجائے زور زور سے باتیں کر رہے ہو، تمہاری پٹائی لگاتا۔ یہ ہے محبت رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جو نبوی فیصلے پر راضی نہ ہو اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ، چنانچہ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب آدمی وہاں جائے مسجد نبوی میں تو بہت ادب اور احترام سے رہے، بہت آہستگی سے، کسی سے بات بھی اگر کرنی ہو تو بہت آہستہ سے بات کرے، آواز بلند نہ کرے، وہاں شور شرابہ نہ کرے، چیخے چلائے نہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے اندر شمار ہوگی۔ روایتوں میں آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، جب آدمی وہاں جا کے سلام پیش کرتا ہے تو آپ اپنے دونوں کانوں سے سنتے ہیں۔ ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک زمین کے مسئلے میں اختلاف و جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کا کہنا تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور منافق کا دعویٰ یہ تھا کہ میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ تم مسلمان ہو تو چلو تمہارے نبی کے پاس ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب دونوں یہ مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے مابین اس زمین کے متعلق فیصلہ طلب کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سنی اور دونوں کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، اس مسلمان کی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جب بھی کوئی فیصلہ تمہارے درمیان آئے، دو آدمی لے کر آئے، تو آپ دیکھو انصاف کی در ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ میرے مسلک کا آدمی ہے، یہ میری برادری کا آدمی ہے، یہ میرا بھائی بند ہے، یہ میرا دوست ہے، تعلق والا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، نہیں، یہ دیکھو کہ حق کدھر ہے، انصاف کدھر ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، قرآن کہتا ہے جب کوئی بات بولو تو انصاف کی بات بولو دو لوگوں کے درمیان۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے اس کے خلاف بات کیوں نہ جائے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں تو انصاف کی بات بولنی ہے، حق بات بولنی ہے۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاریخی فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں، کیونکہ یہودی حق پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منافق کو پسند نہ آیا، کیونکہ وہ تھا ہی منافق، اگر مسلمان ہوتا پکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ کیوں راضی نہ ہوتا، تو وہ تھا ہی منافق، یعنی اندر سے پکا کافر اور مشرک، ظاہر میں مسلمان، تو لہٰذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی میں ان کی پارٹی کا آدمی ہوں تو حضور میرے حق میں فیصلہ دیں گے، جذبات میں آگے جذباتی ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے کمبخت، لیکن آپ نے جذبات کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ انصاف کا فیصلہ کیا۔ وہ یہودی سے کہنے لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، لہذا ہم حضرت عمر کے پاس اس کا دوبارہ فیصلہ کرائیں گے۔ اس پر بھی یہودی تیار ہو گیا۔ دیکھو یہودی بھی جانتے تھے اس زمانے میں کہ اسلام کے جو صحیح ماننے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ مخالف تھے، وہ مسلمان نہیں ہوا یہودی، لیکن پھر بھی سمجھتا تھا کہ یہ آدمی سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، ذرہ برابر یہ ناانصافی نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ لیکن یہ بدبخت تھا منافق، اس نے کہا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، ہم تو حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ پتہ تھا کہ حضرت عمر جذباتی آدمی ہے اور وہ تو بہت حمایت کریں گے مسلمان کی، یہودی کے خلاف جائیں گے، لیکن یہودی اس پر بھی تیار ہو گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ حضرت عمر ٹھیک ہے جذباتی آدمی ہے، لیکن بہت پکے سچے مسلمان ہیں اور ان کا عدل و انصاف تو مشہور ہے دنیا میں، تو وہ میرے خلاف فیصلہ کیسے کر دیں گے۔ منافق دراصل یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ کافروں یہودیوں کے متعلق سخت ہیں، وہ اس یہودی کو برداشت نہیں کریں گے اور معاملہ سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ سنا دیں گے۔ منافق یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جذبات میں آ جائیں گے، اسی لیے یہ حکم بھی ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرو تو بہت انصاف سے کرو، اور جب تمہیں غصہ آ رہا ہو، تم جذبات میں ہو، تو اس وقت فیصلہ نہ کرو۔ جذبات میں، غصے میں آدمی کچھ بھی فیصلہ سنا سکتا ہے، اس لیے ایسے ماحول میں اور ایسی طبیعت کے وقت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت میں پہنچے اور اپنے مسئلے کی تفصیل سنائے اور فیصلہ چاہا۔ یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں۔ یہ پہلے اس نے چپ چاپ کہہ دیا حضرت عمر سے کہ یہ فیصلہ پہلے وہاں ہو چکا دربار نبوی میں، لیکن یہ بدبخت مطمئن نہیں ہوا، آپ کے پاس آیا۔ مگر پھر بھی یہ مسلمان
اس کی نگاہ میں تو مسلمان ہی تھا، وہ تھا منافق، ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس نے دوبارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں، آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب حضرت عمر کا پارا چڑھا، یہ محبت رسول اب حضرت عمر کی بار ظاہر ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ اندر گئے اور تلوار لے کر اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اندر گئے، اس نے سوچا رجسٹر لینے گئے ہوں گے، کاپی قلم، دونوں کی باتیں سنیں گے پھر فیصلہ سنا دیں گے، لیکن حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ بدبخت حضور کے فیصلے کو نہیں ماننا تو مسلمان کیسا؟ جب حضور نے فیصلہ کر دیا تو کسی اور کورٹ کچہری میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چور ہے۔ حضرت عمر اندر گیا اور تلوار لائی اور آتے ہی باہر گردن اڑا دی منافق کی، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے حق میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد منافقوں نے شور مچایا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، حضور کی خدمت میں شکایت لے کر آئے۔ منافق کا تو کام یہی تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، انہیں سوچے چلو ہمارے کمینہ ہی مرا ہے، اب قرآن کا حکم تو قصاص ہے، بدلہ ہے، بدلے میں حضرت عمر جیسی شخصیت کو بھی چلو تلوار کے نیچے آنا پڑے گا۔ یہ ان کی سازش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان کہ کیا فیصلہ سنائیں؟ انصاف کی بات تو یہی ہے، قرآن کا حکم تو یہی ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو بدلے میں مارا جائے گا۔ اسی واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہو گئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نہیں ہے پیغمبر تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی مومن ہی نہیں، اگر مومن ہوتا تو آپ کا فیصلہ کرنے کے بعد دوسری جگہ فیصلہ کیوں لے جاتا؟ یہ مومن ہی نہیں ہے تو عمر نے جو مارا ہے صحیح مارا ہے۔ تو یہ اللہ کی گویا کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی تو حضرت عمر کی گویا موافقت ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 27 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرش پر چاہا اللہ نے وہی آیت بنا کر وہی کے ذریعے سے عرش پر بھی وہی چاہا۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اس کو بولتے ہیں حضرت عمر کی موافقت والی آیت۔ معلوم ہوا کہ دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا منافقوں کی علامت ہے، اور کامل مومن وہ ہے جو ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ یہ ہے اصل مومن کی پہچان، کہ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے زندگی میں، اس طرح کے مسائل پیش آ ہی جاتے ہیں، تو ان کو اپنا فیصلہ کہاں لے جانا چاہیے؟ قرآن کے پاس لے جانا چاہیے یا سنت حدیث کے پاس لے جانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں 99% مسلمان جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ غیروں کے پاس، کورٹ میں جا رہے ہیں، کچہری میں جا رہے ہیں، پولیس تھانوں میں جا رہے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جا رہے ہیں اپنا فیصلہ کرانے۔ حالانکہ دوسرے لوگ کسی زمانے میں ان کے پاس فیصلہ لے کے آتے تھے، لیکن اب گنگا الٹی بہ رہی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے پاس جا رہے ہیں اپنا فیصلہ لے کے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے اور ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز، روزہ، دیگر عبادات میں تو قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ مال و دولت کا اور اپنے ذاتی یا خاندانی مفادات کا آتا ہے تو وہاں نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ رسول کی پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں سے کوئی شرم و حیا ہوتی ہے، بلکہ سب سے بالاتر ہو کر وہ اپنے مفاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ کا رسول خوش ہو یا نہ خوش ہو، ایسے لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب کسی کے مال پر نظر آ گئی کسی کی، اب اس کو چاہے کتنا ہی جھوٹ بولنا پڑے، کتنی ہی رشوت دینی پڑے، کتنا ہی لوگوں کو بہکانا پڑے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کہ انسان کے ایمانی کمزوری کی نشانی ہے، اور اسی کا نام منافق ہے، کہ اللہ کے بعض فیصلے تو مانتا ہے، بعض نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو مانتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور بعض چیزوں میں عمل نہیں کرتا۔ مکمل مومن وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات مانے، ادھوری نہیں۔ مکمل ایمان والا وہی ہے جو اللہ کی پوری بات مانے، اللہ کا ہر حکم مانے۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام لڑائی جھگڑے، تمام مقدمات قرآن سے حل کرانے چاہیے، سنت سے حل کرانے چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر حل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔